شرمناک بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ جرم ہے، جرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ 216 تعزیرات پاکستان ایک مفرور سزا یافتہ کو پناہ دینا یا اس کو جو ہے ریسیو کرنا، یہ جرم ہے تعزیرات پاکستان میں۔ او بھائی، جہاں آپ نے اتنے قانونوں کو تہس نہس پھیری، وہاں اس کو بھی ترمیم کر دینا تھا، کیونکہ اگر عام آدمی پاکستانی یہاں کسی مفرور ملزم کو کرتا ہے تو آپ اسے تو اندر کر دیتے ہو 216 میں، کہ آپ نے پناہ دی ہے اس مجرم کو جو سزا یافتہ بھی ہے، جس کے خلاف پرپیچول مسلسل وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، عدالتی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کا تو آپ ایسے دکھا رہے ہو اور کہ امبیسڈر ہمارا گیا ہے، امبیسڈر اسے سی آف کرنے گیا ہے۔ وہ بھائی شرم آنی چاہیے۔ اسی سے مطلب مقصود یہ تھا بتانا کہ حکومت ہماری ہے، اس کا بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا۔ ان کے 4-5 وزیر جو ہیں پی ڈی ایم، یعنی نواز شریف کے، شریف برادران کے، فواد احمد فواد سے لے کے چیمہ سے لے کے ڈاکٹر صاحب سے لے کر، یہ بتانا تھا امبیسڈر کا وہاں آنا کہ ابھی بھی یہ جو ہے حکومت انہی کی ہے۔ تو ان چیزوں سے عوام کو گمراہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس بے ایمانی اور بددیانتی سے جس طرح یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، جس طرح سے پری پول ریگنگ آپ کر رہے ہو، جس طرح سے آپ نے عوام کے اوپر جو ہے ایک سونامی بوجھ ڈال دیا ہے مہنگائی کا اور تمام تر افراط زر کا اور ہر چیز کا، یہ نواز شریف پاپائے روم کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آ کر ذرا دیکھیں جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے، جو مریم کے ساتھ ہوا ہے، لوگوں نے ٹھڈے مارے ہیں گاڑیوں کو اور چور چور کے نعرے مارے ہیں۔ آ کر ذرا یہ بھی دیکھ لیں، کریں الیکشن کمیشن کی بھی ان کی باندھی اور لونڈی بنی ہوئی ہے، کیوں نہیں اعلان کرتے الیکشن کا؟ کریں۔ 90 دن کہاں گئے؟ میں سپریم کورٹ سے بھی بنتی کرتا ہوں، خدا را قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت دبنگ ہیں، آئیں اور آئین کو مسلم کریں، آئین کو پر عملداری یقینی بنائیں، 90 دن کے اندر الیکشنز کرائیں، کیئر ٹیکر کو کیئر ٹیکر نہ بنائیں، اور کیئر ٹیکرز کو نواز شریف کی جو ہے ایک غلام حکومت نہ بنا کے